اگر آپ غصے میں رہیں گے یا چڑچڑاپن رہے گا، پراپر ٹائم نہیں دے پائیں گے تو آگے چل کے چیزیں تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اتنا زیادہ بھی جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے آپ کسی پریشانی میں رہ کے یا کسی مصیبت میں رہ کے آپ کسی چیز کو سوچیں یا مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی نیچر کو، اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں گے. کیونکہ غصہ کرنے سے یا اسٹریس لینے سے کبھی بھی کسی چیز کا سولوشن کا حل جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اسٹریس میں رکھیں، پریشان رکھیں، آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے یا کسی اچھی ایڈوائس جو ہے، جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں یا دوست وغیرہ جو ہیں، ان سے آپ کنسلٹ کر کے لیں. تو یہ جو 2 ہفتے ہیں اس کے لیے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں تمام لوگوں کے لیے کہ ان 2 ویکس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپس جو ہیں ان میں انگیج نہ ہوں، ان میں اتنا ڈیپ مت جائیں، لیکن جو آلریڈی ان ریلیشن شپ ہیں اور بہت سارے دوسرے ریلیشنز بھی ہوتے ہیں لائف میں، تو کیا خیال ہے کہ اگر ان میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں پرابلم جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں آ سکتی، لیکن وقتی طور پہ پریشانیاں بالکل آ سکتی ہیں. وقتی طور پہ ناراضگیاں آ سکتی ہیں، اور چونکہ یہ جو ایک دفعہ بھی آپ کے دل میں کوئی بات اگر رہ جائے یا اگر ایسی کوئی بات ہو جائے، وہ ساری زندگی پھر نکلتی نہیں ہے، وہ سالو نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ویسے بھی بہت نازک قسم کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے پھر ان ڈیز میں اگر کچھ پرابلمز ہوں بھی جو آپ کو فیس کرنی پڑیں اپنے ریلیشن شپس میں، اپنی لائف میں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمپرومائز یا بیسٹ آپ کیا بولتے ہیں کہ کیا صبر سے کیا برداشت کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ غصہ جو ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. ٹھیک ہے، غصے پہ ایک تو سب سے پہلے قابو پانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی پرابلم یا کوئی کمپلیکیشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے ریلیشن شپ میں، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ جو بندہ آپ کے ساتھ، چلیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ غصہ نکال رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بندہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے، تو آپ جو ہیں اس کی جو ناراضگی ہے یا اس کا جو غصہ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو اوپنلی ڈسکس نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں جو ہیں ان کا سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی، ان کے حل نہیں نکلتے. تو سب سے بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ ایسی چیز کو فیل کر رہے ہیں اس کو آپ ڈسکس کر لیں. یا اگر آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ساری ریمیڈیز ہیں کہ آپ اپنے یہ جو 2 ہفتے کا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ اپنی کوئی خاص کوئی ریمیڈیز کر سکتے ہیں. کچھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ سٹون آپ پہن سکتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے ذائچے کے مطابق بھی، جو اپنے سٹارز ہیں ان کے مطابق بھی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ صرف آپ کو ان 2 ویکس کے لیے نہیں، لانگ ٹرم بھی آپ کو فائدہ دیں گی. صحیح. تو اگر آپ لوگوں کو ان 2 ویکس میں جو ہے کوئی بھی اس طرح کی پرابلم ہو، یا آپ کو لگے کہ آپ کے جو معاملات ہیں لائف میں وہ ٹھیک نہیں جا رہے، یا کہیں پہ کچھ جو ہے وہ آبسٹیکلز آ گئی ہیں یا کچھ مسائل ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. کچھ آپ لوگ اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، کچھ آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا صدقات دے سکتے ہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے اپنی دوست کے بارے میں ایکچولی پوچھنا ہے پلیز. ٹھیک ہے، ہم آپ کی دوست کا نام جان سکتے ہیں؟ تصویر اختر. اوکے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ایک منٹ ون کریں پلیز. تصویر ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. 30 جنوری 1975. 30th of January 1975. ٹھیک ہے، کہاں پر پیدا ہوئی تھی آپ کی دوست؟ یہ کوٹلی آزاد کشمیر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ کو معلوم ہو ان کا ٹائم آف برتھ. ٹائم آف برتھ جسٹ ہولڈ آن پلیز. ٹائم آف برتھ ان کو پتہ نہیں ہے. نہیں معلوم. ان کی امی کا کیا نام ہے؟ ان کی امی کا نام سلطان بیگم. سلطان بیگم. سوال کیا ہے آپ کا آپ کی دوست کے بارے میں؟ ان کا ایکچولی تھوڑا ہیلتھ کی پرابلم ہے. ہیلتھ کے بارے میں بھی بتائیں، ان کے اسٹار کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے گھر کے بارے میں نا، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اچھا، صحیح. ہیلتھ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو دوسرا اوپینین ملے گا آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن آپ ان کے ہسبینڈ کا بھی نام بتا دیجیے.
हस्बैंड का नाम बता दीजिए प्लीज। मोहम्मद बशीर। उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 2668। 2668। जो सोच लें, पूछ लें, कोई बात नहीं दोबारा से। वो बात नहीं कर रही ना, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। 2 जुलाई। अच्छा जुलाई है। चले हम आसान कर देते हैं, आप सिर्फ उनसे उनके निकाह का वक्त और दिन पूछते हैं। निकाह का वक्त? निकाह का वक्त वो उसको याद नहीं है। और कौन से दिन हुआ था, ये तारीख वगैरह कुछ याद है? कोई पहर बता दें। नहीं, उन्होंने कुछ भी 27 जुलाई को हुआ था। 27 जुलाई। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। ओके ठीक है, संजारी साहब, इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें बताइए क्या है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अमदानी भाई, मैं आपको ऑलरेडी फोन करती रहती हूँ, मेरा नाम सायरा है, लेकिन मुझे इस टाइम अपनी दोस्त के बारे में पूछना है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। ऐसा है कि आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है जी। अभी जो डिटेल्स आपने अपनी फ्रेंड की जो मुझे बताई, इसके मुताबिक अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मैं इनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि जो डेट आपने मुझे बताई और इनका जायचा जो बता रहा है, इसके मुताबिक इनकी और इनके हस्बैंड की जब शादी हुई थी उस वक़्त तो बड़ा अच्छा उसका स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो गई। और ये 2005 के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके में मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं आज, बल्कि हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। चूँकि इनके बर्थ चार्ट में अगर देखूँ, एक तो इनकी जो 60 है वो चल रही थी, जिसकी वजह से इनकी अपनी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एक तो इनकी अपनी रेमेडीज़ होने वाली हैं, प्लस इनके जो हस्बैंड हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ दोनों तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा खामियां नज़र आ रही हैं, तो इन दोनों की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो सूरह यूसुफ जो है वो अगर पढ़ी जाए, उससे भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी होगी। लेकिन सूरह यूसुफ कैसे पढ़नी है? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। और दूसरी सूरह ताहा जो है वो पढ़ी जाए। ये 2 सूरह हैं जो पढ़ें, जो आप किसी भी नमाज के साथ जुमेरात वाले दिन जो है इसको पढ़ सकते हैं, या अगर महीने में एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो जो चांद की पहली जुमेरात आती है तब इसको पढ़ा जाए। ठीक है? हाँ जी। और एक अल्लाह ताला का नाम है या वदूदो। ठीक है, इसकी तस्बीह जो है डेली 1060 मरतबा करें।